بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ میں شفاعت معصوم کے عنوان پر الحمدللہ یہ ہماری چوتھی تقریر آپ حضرات کے بہترین جذبہ ایمانی کی نظر ہے. آپ جس ذوق ایمانی کے ساتھ، جس ذوق و شوق کے ساتھ ان مجالس میں شرکت فرما رہے ہیں، اس کی جزا یقیناً آپ کو بارگاہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے عزیزان محترم، ہم ان مجالس میں جس اہم ترین فکر کی طرف ملت مسلمہ کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جن بندوں کو ہدایت بشریت کے لیے مبعوث فرمایا انہیں علم بھی عطا کیا، عصمت بھی عطا کی. توجہ ہے نا آپ حضرات؟ جنہیں ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا انہیں علم بھی عطا کیا اور عصمت بھی عطا کی. علم بھی عطا کیا کہ اگر ہمارا ہادی دنیا میں جا کر علم حاصل کرے گا تو اس کی ہدایت نہیں کر سکتا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے اس جملے کو. اللہ کا ہادی دنیا میں آ کر اگر کسی کے سامنے زانو ادب طے کر لے، شاگردی کر لے، تو پھر کم از کم وہ اس کی ہدایت تو نہیں کر سکتا جس کا شاگرد ہے. استاد کی ہدایت تو نہیں کر سکتا نا. اسی لیے خداوند عالم نے آدم کو خلق کیا تو علم کے ساتھ خلق کیا. آدم کو ممتاز کیا تو علم کے ساتھ ممتاز کیا. آدم کو شرف عطا کیا تو علم کے ساتھ شرف عطا کیا. فرشتے اگر آدم کو سجدہ کرنے پر آمادہ ہوئے تو علم کی وجہ سے آمادہ ہوئے. اب علم ایک لفظ ہے جو ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہر زبان میں
علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآنی اصطلاح میں جس علم نے آدم کو فضیلت عطا کی وہ علم معرفت پنجتن تھا۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ علم یہ ہوا، بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جس علم نے آدم کو فضیلت عطا فرمائی وہ علم معرفت پنجتن کا علم تھا۔ بھئی علم کا اظہار تو فرشتے بھی کر رہے تھے، عالم تو وہ بھی تھے، معاذ اللہ فرشتے جاہل تو نہیں ہوتے، فرشتے بھی عالم تھے، لیکن جس علم کا اظہار آدم نے کیا اس علم کا اظہار فرشتے نہیں کر سکے، اور یہ کہہ کر انہوں نے گردنیں ڈال دیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار سبحان صرف تیری ذات ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہی ہے نا مسئلہ۔ اور آدم نے، یہی میں گزشتہ 3 مجالس سے عرض کرتا آ رہا ہوں، اور آدم کو جب کہا گیا کہ اب تم یہ اسما انہیں بتاؤ، تو آدم نے پنجتن کا نام لے کر بتایا، پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسن ہے، تو محسن ہے، یہ حسین ہے۔ ادھر آدم کی زبان پر معرفت پنجتن کا علم جاری ہوا، ادھر سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر کے بتا دیا کہ ہر عالم عالم نہیں ہوتا، ہر جاننے والا عالم نہیں ہوتا، ہر کتابیں پڑھنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر کتابیں لکھنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر پگڑی والا عالم نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر عبا قبا پہننے والا عالم نہیں ہوتا، ہر تسبیح ڈنڈا گھمانے والا عالم نہیں ہوتا، ہر اسلام اور ایمان کی رٹ لگانے والا عالم نہیں ہوتا، ہر شریعت کے نعرے برسانے والا عالم نہیں ہوتا۔ عالم صرف وہ ہے جسے پنجتن کی معرفت ہے، وہ عالم ہے، جسے نہیں ہے وہ ابلیس ہے۔ توجہ ہے نہیں دوستو، ایسا نعرہ نہیں، ایسا نہیں۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ علم کی بنیاد یہ قرار پائی، علم کی اساس یہ قرار پائی کہ معرفت محمد عربی کا نام علم ہے۔ اگر ایک لفظ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، توجہ، ایک لفظ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تلفظ بھی صحیح نہیں ہے، رنگ بھی گورا نہیں ہے، توجہ 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 جانا مطلب، اگر ایک لفظ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تلفظ بھی صحیح نہیں ہے، شین کو سین بولتا ہے، زبان میں لکنت بھی ہے، رنگ کالا بھی ہے، پسینہ بدبودار بھی ہے، بال گھنگریالے بھی ہیں، عرب کا رہنے والا بھی نہیں ہے، مکے کا باشندہ بھی نہیں ہے، مدینے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، حبشے کا رہنے والا ہے، افریقہ کا رہنے والا ہے، لیکن معرفت محمد رکھتا ہے، تو اس کی منزلت یہ ہے کہ عرب کے مغرور عربی بولنے والوں نے جب اس شخص کے اذان دینے کے تلفظ پر اعتراض کیا کہ تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے، شین کو سین بولتے ہو، تم اذان نہ دیا کرو، اور یہ اطلاع پیغمبر کے پاس پہنچی، تو آپ نے صحابہ پر ناراضگی کا اظہار کر کے کہا کہ خدا کو بلال کی یہی ادا تو پسند ہے، اگر اس نے اذان نہ دی تو سورج طلوع نہیں ہوگا۔ توجہ ہے نا اذان کی طرف؟ یہ ہے وہ پیمانہ۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ اور جو ہے نا، اگر اس نے اذان نہ دی تو سورج طلوع نہیں ہوگا، تو بارگاہ رسالت میں اور اسلامی شریعت میں معرفت محمد و آل محمد کا نام علم ہے۔ عالم وہ ہے جو انہیں پہچانے، عالم وہ ہے جو انہیں جانے۔ بڑی عجیب منزل ہے دوستو۔
حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کنت کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ میں شفاعت کے موضوع پر آ رہا ہوں یہاں سے۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ نے چاہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تھا چھپا ہوا خزانہ، تھا تو میں پہلے بھی مگر چھپا ہوا تھا۔ تو کیا خیال ہے جب تک اللہ چھپا ہوا تھا تو کیا اللہ نہیں تھا؟ اور ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے اگر آپ غور کریں۔ جب تک اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا اور لوگ اسے نہیں جانتے تھے تو کیا اللہ نہیں تھا؟ ہے کوئی مسلمان جو یہ کہے؟ یہی کہے گا نہیں، جب وہ چھپا ہوا تھا تب بھی خدا تھا، جب ظاہر ہو گیا تب بھی خدا۔ تو قانون کیا ہوا کہ جو حق ہوتا ہے وہ چاہے چھپا ہوا ہو تب بھی حق ہے۔ توجہ 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 جانا مطلب پوشیدہ ہو تب بھی حق ہے، ظاہر ہو جائے تب بھی حق ہے۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا۔ اللہ رے شان پیغمبر اسلام کہ پیغمبر ذریعہ پہچانے خداوندی کہلائے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے محمد۔ اے محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا، اس لیے کہ میں تو کسی کے سامنے آ نہیں سکتا، مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، لوگ دیکھیں تجھے پہچانے مجھے، دیکھیں تجھے پہچانے مجھے۔ صلوات بھیجو نا محمد و آل محمد۔ یہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے تو میں نے تجھے پیدا کر دیا۔ تو اللہ خزانہ تھا نا، کاہے کا؟ دولت کا، خزانے کا، سونے کا، چاندی کا، کاہے کا خزانہ تھا؟ جس کا اظہار محمد کے ذریعے سے ہوا۔ میرے ماں باپ قربان اس نام محمد پر صلوات بھیجے۔ ہاں بھائی، اللہ کاہے کا خزانہ تھا؟ اللہ سونے چاندی کا خزانہ نہیں تھا، اللہ رحمت کا خزانہ تھا، اللہ علم کا خزانہ تھا، اللہ اختیار کا خزانہ تھا، اللہ اقتدار کا خزانہ تھا، اللہ علی کل شیء قدیر کا خزانہ تھا، اللہ احدیت و صمدیت کا خزانہ تھا، اللہ نور کا خزانہ تھا، اللہ علم کا خزانہ تھا، اللہ صدق کا خزانہ تھا، اللہ جباریت و قہاریت کا خزانہ تھا۔ یہی خزانہ تھا نا، تو میں نے چاہا کہ میرے یہ خزانے ظاہر ہوں۔ میری رحمت چھپی ہوئی تھی، میں نے چاہا کہ یہ ظاہر ہو، میں نے اپنی رحمت تیرے ذریعے ظاہر کر دی۔ رحمت میری ہے، ظاہر تیرے ذریعے ہوگی۔ نور میرا ہے، ظاہر تیرے ذریعے ہوگا۔ نور میرا ہے، نور میرا ہے، توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ نور میرا ہے، ظاہر تیرے ذریعے ہوگا۔ صداقت میری ہے، ظاہر تیرے ذریعے ہوگا۔ شفاعت میری ہے، ظاہر تیرے ذریعے ہوگی۔ اللہ کل شیء قدیر میں ہوں، میری ساری قدرتیں ظاہر تیرے ذریعے ہوں گی۔ سورج میں پلٹاتا ہوں، چاند میں نکالتا ہوں، ستارے میں بناتا ہوں، آسمان و زمین میں خلق کرتا ہوں، لیکن میں یہ سارے امور تیرے ہاتھوں سے انجام دلا کر بتا دوں گا۔ مالک ان سب کا میں ہوں، لیکن جیسے میں چاند نکال سکتا ہوں ویسے تو چاند توڑ سکتا ہے، جیسے میں سورج طلوع کرتا ہوں ویسے تو سورج پلٹا سکتا ہے، جیسے میں ستارہ توڑتا ہوں ویسے تو ستارہ۔ صلوات بھیجے نا محمد آل محمد، ہے نا توجہ ذرا محمد۔ اختیار کل اور اذن مکمل دے کر اپنے نبی کو بھیجا۔ عزیزان محترم یاد رکھیں، میں گزشتہ مجالس سے مسلسل عرض کرتا آ رہا ہوں کہ آدم کی شفاعت ہوئی انہی اسما کی وجہ سے۔ آدم کی شفاعت ہوئی انہی اسما کی وجہ سے، انہی مقدس ناموں کی وجہ سے۔ نوح کی کشتی کو نجات ملی، نوح جناب نوح آدم ثانی نجی اللہ اولو العزم پیغمبر، سفینہ نوح مشہور، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ جو اس سفینہ نوح میں سوار نہیں ہوا وہ چاہے اس کا بیٹا کیوں نہ ہو غرق ہو گیا، غرق ہو گیا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ وہ نوح، وہ جناب نوح، وہ باعظمت نوح، اتنی بڑی منزلت کے حامل، لیکن ان کی شفاعت ہوئی، انہیں نجات ملی۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم تو تاریخی حقائق بیان کرتے ہیں، وہ دلائل بیان کرتے ہیں کہ جن کو
دنیا کی کوئی طاقت رد نہ کر سکے. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ نوح کو نجات ملی, نوح کی کشتی کو کنارہ ملا تو صرف ان پنجتن کی وجہ سے ملا. 1901 کے کرینیکل اٹھا کر دیکھ لو, 1901 کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لو. رشیا کی اسکیویشن ٹیم نے جب تلاش کیا ہے آثار قدیمہ کو تو ان آثار قدیمہ میں سے ایک تختی برآمد ہوئی ہے. اس تختی کو جب تلاش کیا گیا, اسے دھویا گیا, مانجا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تختی جناب نوح کی کشتی میں رکھی ہوئی تھی. اس میں اس زمانے کی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا. جب اس کو مختلف پروسیس سے گزار کر ٹرانسلیشن کرتے کرتے برطانیہ کے لینگویجز ایکسپرٹ نے ان 4 جملوں کو پڑھا تو وہ نوح کی کشتی میں رکھی ہوئی تختی پر توجہ دوستو لکھی ہوئی تحریر کا پورا ترجمہ یہ تھا کہ نوح نے ایک دعا کی تھی, او مائی گاڈ, اے میرے خدا, کیپ مائی ہینڈ ود مرسی. میرا ہاتھ, یہ لفظ بنے ہیں, میرا ہاتھ اپنے کرم سے پکڑ لے ان کے واسطے جن کے لیے تو نے یہ کائنات خلق کی ہے, جن کا ایک محمد ہے, ایک علی ہے, ایک فاطمہ ہے, ایک حسن ہے. توجہ ہے نا ظالموں سے؟ حیدری بابا سے بلند صلوات دیتے محمد والے محمد. اور یہ تختی نوح کی کشتی سے نکلی ہوئی اب بھی رشیا کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے اور اسی ترجمے کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. یعنی نوح بھی اس کشتی میں اس وقت تک سوار, توجہ جملہ تو اب کہنے جا رہا ہوں, آخری آدمی تک توجہ, مولا سلامت رکھے اس تاریخی استوات کو, آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. نوح بھی جب اس کشتی نجات میں, کون سی کشتی جو خدا کے حکم سے بنی, جنت سے اس کے تختے آئے, جنت سے اس کی کیلیں آئیں, جبریل نے بنانے میں مدد دی, نبی اس میں سوار ہیں, جوڑے بھی ایک ایک اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی نوح کو یہ حکم دیا گیا ہوگا کہ حفاظت کے لیے پنجتن کے نام اس کشتی میں رکھ لو تاکہ تمہارا سفینہ پار ہو جائے. سفینہ پار ہو جائے تو ملت مسلمہ سے بسد ادب یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نوح جیسا نبی پنجتن کی مدد کے بغیر اپنے ہی طوفان سے پار نہیں ہو سکتا تو تم پنجتن کے بغیر پلے سرات سے کیسے گزر جا. یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے نا نوح جیسا نبی, جیو سلامت رہو. اتنا ہی بلند صلوات بھیجے محمد والے محمد. جو ہے نا عزیزان محترم, مسئلہ صرف یہ ہے کہ نوح کی شفاعت بھی ہو تو انہی پنجتن کے سہارے سے, آدم کی شفاعت بھی ہو تو انہی پنجتن کے سہارے سے. عزیزو, اگر شفاعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اگر آخرت میں ریکمنڈیشن اور سفارش کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تو پھر ان کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ اس دنیا میں تو ہمیں بہت سے سہارے مل جاتے ہیں. بڑی توجہ عزیزان محترم. اور خود آپ ہر نماز میں مسلسل آہستہ آہستہ عرض کرتا آ رہا ہوں کہ آپ ہر نماز میں یہی تو دعا کرتے ہیں. میں نے کل کہا تھا کہ یہاں تک تو یہ دعا تھی, یہاں تک تو یہ الفاظ تشکر تھے جو آدم کے سجدے کے بعد زبان پنجتن پہ جاری ہوئے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ پنجتن نے کہا تھا, اس لیے کہ انہیں اور کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی تو ہے جو اللہ سے مدد مانگیں گے. پنجتن کے اس قصیدے کو مقتے تک پہنچانے میں قدرت نے اپنا کلام استعمال کیا, پھر اس پورے کلام کو قرآن بنا کر سورہ حمد میں نازل کر دیا. اس کے آگے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب ذرا سا آپ کو بڑے سکون کے ساتھ اس علمی مرحلے پر توجہ فرمانا ہے, پھر اس کا نتیجہ انشاءاللہ بہت خوبصورت آئے گا.
اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے اپنے اللہ سے؟ پروردگار ہمیں چلا سیدھے راستے پر، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت کر سیدھے راستے کی طرف، ہمیں چلا سیدھے راستے کی طرف، ہمیں مستقیم کر دے سیدھے راستے پر، ہمیں جما دے سیدھے راستے پر، ہمیں قائم کر دے سیدھے راستے پر، جو بھی ترجمہ آپ کریں۔ پھر یہاں یہ کہہ کر رکتا نہیں ہے، فوراً کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہی کہتا ہے نا، پروردگار چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ بھئی کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین، جو ان لوگوں کا راستہ ہے۔ یا علی توجہ فرمائے جانا محترم، صراط الذین، جو ان لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کا۔ نماز کس کی پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی۔ راستہ کن کا مانگ رہا ہے؟ لوگوں کا۔ راستہ کس کا مانگ رہا ہے؟ دیکھیں نماز میں بھی شفاعت ہے۔ راستہ کس کا طلب کر رہا ہے؟ اللہ کا نہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہمیں اپنے راستے پر چلا، ہمیں مکے کے راستے پر چلا، ہمیں مدینے کے راستے پر چلا، یہ نہیں ہے ہمیں قرآن کے راستے پر چلا، نہیں، صراط الذین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو عزیزان محترم کہتا جا رہا ہے ہر نمازی 5 وقت کی نماز میں ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ بھائی کن لوگوں کے راستے پر چلا؟ کسی کا نام بھی ذہن میں ہے؟ یا علی کن لوگوں کے راستے پر؟ بس چلا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر۔ پوچھ لیا اگر کہیں فرشتے نے کن لوگوں کے راستے پر، کہ جی ان لوگوں کے۔ بھائی کن لوگوں کے؟ کہ جی ان لوگوں کے۔ بھائی کن لوگوں کے راستے پر چلنے کی ساری عمر نماز میں دعا کرتا رہا؟ کہ جی ان لوگوں کے۔ بھائی کون لوگ تھے؟ ان کا کوئی نام بھی تھا؟ اسما بتا۔ پھر بات وہیں آئی، صلوات بھیجے محمد و آل محمد کا، بتا اسما۔ بھائی آپ جس کی تمنا کر رہے ہیں، جس کے راستے پر، جن لوگوں کے راستے پر چلنے کی، بھائی پوری توجہ آپ کی بھی چاہوں گا کہ جن لوگوں کے راستے پر آپ چلنے کی تمنا کر رہے ہیں، کم از کم ان لوگوں کا نام ذہن میں ہونا ضروری ہے نا دوران نماز۔ اب یہ تصور، یہ فتویٰ مولوی کا کہا گیا نماز سے دور کے لیے، خبردار کسی غیر اللہ کا تصور بھی نماز میں آیا تو نماز باطل، غیر اللہ کا تصور بھی نماز میں آیا تو نماز باطل۔ عرفان درابدی تو اعلان کرتا ہے اس اتنے بڑے منبر سے کہ اگر غیر اللہ کا تصور نماز میں نہ آئے تو نماز باطل، اس لیے کہ نماز سورہ حمد کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور سورہ حمد میں آپ کو کہنا پڑے گا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے، توجہ دوستو، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، جن لوگوں پر، تو وہ لوگ ہی ہیں نا، وہ تو میں بتاؤں گا آئندہ مجالس میں وہ کون لوگ ہیں۔ بہرحال جو بھی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی، وہ لوگ ہی ہیں، اللہ نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، اللہ نہیں ہے، پوری توجہ، اللہ نہیں ہے، ہیں وہ انسان جن کے راستے پر چلنے کی تمنا کر رہا ہے۔ تو کم از کم نمازی کو اتنا یقین تو ہو کہ جن کے راستے پر چلنے کی دعا کر رہا ہوں وہ لوگ ہیں کون؟ وہ دل میں بھی ہونے چاہیے، دھڑکن میں بھی ہونے چاہیے، دماغ میں بھی ہونے چاہیے، زبان میں بھی ہونے چاہیے، فہم و ادراک میں بھی ہونے چاہیے، ورنہ نماز میں تمنا نہیں ہے، ریاکاری ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف یہی لوگ ہوں، چلا ان کے راستے پر، پوری توجہ، چلا ان کے راستے پر جن پر نعمتیں نازل کی، بچا ان کے راستے سے جن پر تو غضبناک ہوا۔ نہ جنا ایسے سبحان اللہ نہیں۔ ابھی تو آپ یہاں فرش پہ تو نہیں بیٹھیں گے، عرش پہ اڑیں گے جبریل کے ساتھ، جب اس کا میں نتیجہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چلا ان کے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ دوسری تمنا کیا ہے؟ بچا ان کے راستے سے، ہٹا دے ان کے راستے سے، دور کر دے ہمیں ان کے راستے سے جن پر تو غضبناک ہوا، جن پر تو غضبناک ہوا، جن پر تو غضبناک ہوا۔ یعنی نماز میں کچھ لوگوں کا اقرار ہے، کچھ لوگوں کا انکار ہے۔ توجہ ادارے محترم، ایک گروہ کا اقرار کر رہا ہے نمازی، ان کے راستے پر چلا، ان کے راستے سے بچا، ان کے راستے پر چلا جن پر نعمتیں نازل کی، ان کے راستے سے بچا
جن پر تو غضبناک ہوا. میں تفصیل میں نہیں جاتا اور نہ کوئی اشارہ کرتا ہوں. اہل علم ہے, آپ کی حاضر دماغی کا امتحان لوں گا, بہت دور سے گزروں گا. ایک لطیف اشارہ کرتے ہوئے, جو صاحبان نعمت ہیں انہیں تو آپ جان گئے. نمازی کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کن لوگوں کے راستے سے دور رہنے کی تمنا کر رہا ہے, کہ ان لوگوں سے ہمیں دور کر دے, ان کے راستے پہ ہمیں نہ لے جانا مالک. جن پر تو غضبناک ہوا, مجھے نہیں پتا کہ اللہ کس پر غضبناک ہوا, مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کس پر غضبناک ہوا. صحیح بخاری میں ایک حدیث پیغمبر ہے, فاطمہ تو بذت منی, فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے. جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا, جس نے خدا کو غضبناک کیا. پروردگار ہمیں ان کے راستے سے بچا, چاہے اخبار میں کتنے بھی اشتہار آئے. جو ہے نا دار محترم, یا علی یا علی یا علی, ان کے راستے سے بچا. فلسفہ نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. ٹھہرو, دونوں ہاتھ بلند کر کے آخر تک. علی 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 مل کر یہ سلامت رہو. اسی منزل فکر پہ آپ کو دیکھنا چاہتا تھا. بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب نماز پڑھیں گے تو لطف آئے گا. آج کے بعد جو نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ, خدا ہر مومن کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا آپ سب کو نمازی بنائے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کو اب لطف آئے گا, اس لیے کہ دونوں آپ کی نگاہ میں ہوں گے. صلوات بھیجے نا محمد و آل. بہت توجہ, بہت توجہ. اس لیے کہ نماز یقین کا نام ہے, نماز سجدے کا نام ہے. جن پر اللہ غضبناک ہوا, اللہ کا غضب مختلف صورتوں میں نازل ہوتا ہے. اللہ اللہ توجہ فرمائے جانے محترم. اللہ کا غضب مختلف صورتوں میں نازل ہوتا ہے. اللہ کی نعمت بھی مختلف صورتوں میں نازل ہوتی ہے. نعمت یہ ہے کہ صاحب نعمت اگر دنیا سے اٹھ بھی جائے تو درود و سلام اس پہ باقی رہتا ہے. ارے صلوات بھیج دینا محمد علیہ وسلم. نعمت دیکھیں آپ, نعمت دیکھیں. نعمت یہ ہے کہ اگر وہ دنیا سے اٹھ بھی جائے. بھائی سکی جابری صاحب, میں اس منزل پر آ رہا ہوں جہاں میں ایک تعارف بھی پیش کروں گا خوبصورت انداز میں, لیکن ذرا سا اس پر میں توجہ چاہوں گا. کچھ نعمت کے بھی طریقے ہیں. اگر وہ دنیا سے اٹھ بھی جائیں تو ان پر اللہ درود و سلام بھیجتا رہتا ہے. درود مسلسل نعمت ہے, مسلسل نعمت ہے, ہم نعمت ہے جو کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتی. اللہ بھی بھیجتا ہے, اس کے فرشتے میں آئے درود پر انشاءاللہ 5ویں 6ٹھی مجلس میں عرض کروں گا. درود بھیجتا ہے اللہ بھی, اس کے فرشتے بھی, صاحب ایمان بھی, سب اس پر واجب ہے کہ وہ ان صاحبان نعمت پر درود بھیجے. تو جب درود مسلسل ہے تو پھر اللہ کا غضب بھی مسلسل ہے. نہ مرنے کے بعد نعمت ختم ہوتی ہے, نہ مرنے کے بعد غضب ختم ہو. آئے ہائے ہائے ہائے, فرمائے نہ جان. نہ مرنے کے بعد غضب ختم ہوتا ہے. نعمت کی بھی کیفیتیں ہیں. نعمت یہ ہے, مصائب نہیں پڑھ رہا, ایک جملہ دے رہا ہوں. نعمت یہ ہے کہ اگر سر بھی کٹ جائے تو نیزے پہ تلاوت کرے گا. غضب یہ ہے کہ اگر یزید زندہ بھی رہے تو واجب اللعنت رہے. یہ ہے نا پیمانہ. اندازہ فرماتے جائیں. غضب یہ ہے, غضب یہ ہے. زندہ رہا بھائی, کتنے دن بدبخت زندہ رہا؟ 2 برس 2.5 برس, بس 2-2.5 برس زندہ رہا ہے کربلا کے واقعے کے بعد یزید. کتنے دن حکومت کر لی, کتنے دن اقتدار میں رہ لیا. مظلوم کو شہید کر کے 2-2.5 برس رہا ہے اور تاریخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے. اس کے بعد چلا گیا کہیں سیر تفریح کے لیے, ایک جنگل میں راستہ بھولا. اب جس راستے پر جاتا ہے وہیں آگ ہے, جہاں سے نکلنا چاہتا ہے وہیں آگ ہے. دائیں آگ, بائیں آگ, اوپر آگ, نیچے آگ, پیچھے آگ, نہیں توجہ کر رہے. یزید کے دائیں طرف آگ, بائیں طرف آگ, آگے آگ, پیچھے آگ, چاروں طرف آگ میں گھرا ہوا ہے. تو خدا کا غضب اسی طرح سے آتا ہے. جو بھی یزید ہو, جس دور کا بھی یزید ہو, جو بھی یزید ہو جس دور,
یا علی یا علی، یہ ہے وہ منزل فکر. تو جو ہے نا عزیزان محترم، یہ وہ بنیادی فکر ہے. یزید آگ کے شعلوں کی نظر ہو جایا کرتا ہے. اس دنیا میں آگ جس کا مقدر بن جائے اس دنیا میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. توجہ ہے نا عزیزان محترم، چاروں طرف سے یزید کو آگ نے گھیر کر مارا ہے. یزید کو آگ نے گھیر کر مارا ہے. کتنی دیر اقتدار میں رہا، کتنے زمانے اقتدار میں رہا. ظاہر ہے کہ جب آگ کے شعلوں سے یہ بدبخت یزید نکالا گیا ہوگا تو پہچانا تو نہیں گیا ہوگا. توجہ 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 عزیزان محترم، پہچانا تو نہیں گیا ہوگا. ہم نے کہا تھا، ہم اکثر ایک ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، ان کا بڑا خوبصورت شعر ہم نے گزشتہ برس عرض کیا تھا بوتراب امام بارگاہ عزیز آباد میں. موقع پر مجھے یاد آیا تو میں عرض کروں، ایک حادثہ ہو گیا تھا، کچھ خاک اڑی تھی، کچھ آگ لگی تھی، کوئی دھماکہ ہوا تھا. انہی دنوں میں کوئی دھماکہ ہوا تھا، کوئی آگ اڑی تھی، کوئی گزر گیا تھا، آگ نے کسی کو شعلوں کی لپیٹ میں لے لیا تھا. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ علی، توجہ آخری آدمی تک، علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا. نہیں 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 نہیں، ایسے سنو گے تو پھر نہیں سناؤں گا. پوری طرح بیدار ہو کر آخری آدمی تک شاہ نجف امام بارگاہ مارٹن روڈ کی طرف دیوار گواہی دیں کہ ہاں کوئی علی والا آیا تھا کچھ کہنے کے لیے. گواہی دیں اگلے سال محرم تک. میں نے اس وقت کہا تھا 3 محرم کو کہ علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا، اور یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اپنے حکومت سندھ کے معزز وزیر قانون کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. پیر مظہر الحق صاحب میرے بھائی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا، تمہاری شکل مرتے وقت پہچانی نہ جائے گی. یہ ہے وہ بنیادی فکر. بلند ترین سلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ ہے نا عزیزان محترم، نماز پڑھو تو اس یقین کے ساتھ. میرے بھائی وزیر قانون صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں نے ان کے آنے کا شکریہ اس لیے ادا نہیں کیا کہ میں ان کے ثواب میں کمی نہیں کرنا چاہتا. اس دربار میں آنا بہت بڑی سعادت ہے. جو بھی یہاں آئے، ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے دفتر میں بیٹھے ہوئے کہ اس دربار میں تو بڑے بڑے بادشاہ فقیر بن کے آتے ہیں. اس دربار کی فقیری ہی تو بادشاہی ہے. یہ جہاں کے رہنے والے ہیں اس کے پہلو ہی میں تو بسنے والے نے کہا تھا نا، حیدریم قلندرم مستم، حیدریم قلندرم مستم، بندے مرتضی علی ہستم. لال شہباز قلندر نے کہا تھا، 7 کی نگری میں سونے والے نے کہا تھا، میں حیدری ہوں، میں قلندر ہوں، میں مست ہوں. اور عجیب جملہ کہہ گئے لال شہباز، بندے مرتضی علی ہستم، میں علی مرتضی کا بندہ ہوں. اے اللہ کے بندو، میں علی کا بندہ ہوں. توجہ 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 توجہ. کہو 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 برابر والی مسجد کے مولوی سے لگائے لال شہباز قلندر پہ کفر کا فتویٰ. کہا ہے میں علی کا بندہ، نعرہ حیدری لگائے نا. اگر کسی میں دم ہے، کسی میں طاقت ہے، حیدریم قلندرم مستم، بندے مرتضی علی ہستم. اور اس کے بعد کہتے ہیں سرگروہے تمام رندانم، میں کائنات کے تمام ولیوں کا سردار ہوں. کیوں کہ سگے کوئے شیر یزدانم، اس لیے کہ شیر خدا کی گلی کا کتا ہوں. شیر خدا، نعرہ حیدری. جو ہے دوستو، سگے کوئے شیر یزدانم،
علی کے دروازے کے کتے بن جاؤ، علی ولی بنا دے گا، علی ولی بنا دے گا، علی ولی۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ ذریعہ بتاؤں، خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، خواجہ اجمیری، اجمیر میں سویا ہوا خواجہ، ان سے کسی نے پوچھا، یہاں یہ بات بھی میرے موضوع سے متعلق ہے اس لیے یاد آ گئی تو عرض کرتا چلوں۔ ان سے کسی شخص نے پوچھا، خواجہ اجمیری آپ ولی ہیں؟ کہا ہاں الحمدللہ ہم ولی ہیں۔ کہا علی بھی ولی ہے؟ کہا ہاں علی بھی ولی ہے۔ کہا آپ بھی ولی، علی بھی ولی؟ آپ نے تو یہ کہا ہے کہ شاہ غریب و غمگین یعنی معین مسکین کم تر سگے درے سست افغن نظر بحالش۔ اے میرے بادشاہ علی، میں غریب، میں غمگین، میں معین، میں مسکین، تیرے در کے کتے سے زیادہ کمتر ہوں، مجھ پر نظر عنایت کر کے مجھے ولی بنا۔ آپ نے تو یہ دعا کی ہے، تو کہا کہ جبھی تو ولی بنا ہوں۔ تو کہا کہ آپ بھی ولی؟ کہا ہاں۔ کہ علی بھی ولی؟ کہا ہاں علی بھی ولی۔ کہا کہ پھر آپ میں اور علی میں فرق کیا ہوا؟ معرفت سے جھولیاں بھر کے جاؤ۔ کہا پھر آپ میں اور علی میں فرق کیا ہوا؟ خواجہ اجمیری کہتے ہیں کیا کام کرتا ہے؟ کہا کھیتی باڑی کرتا ہوں، زراعت کا کام کرتا ہوں۔ کہا زمین تیری اپنی ہے؟ کہا نہیں مالک کی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ ایزانوں سے؟ توجہ۔ کہا زمین تیری اپنی ہے؟ کہا نہیں مالک کی۔ کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں تو پانی دیتا ہوں، ہل چلاتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں، فصل تیار کرتا ہوں، کاٹتا ہوں۔ کہا باقی سارا سامان کون دیتا ہے؟ کہا وہ سب مالک دیتا ہے، پانی مالک فراہم کرتا ہے، بیج مالک فراہم کرتا ہے، ہل مالک فراہم کرتا ہے، بیل مالک فراہم کرتا ہے، جو بھی اس زمانے کی زرخیزی کے سامان ہیں وہ سب مالک فراہم کرتا ہے۔ کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں صرف محنت کر کے فصل تیار کر کے کاٹ کے فصل کا ڈھیر زمین پہ لگا دیتا ہوں۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا پھر مالک آتا ہے، وہ میرے حصے کا گندم مجھے دے جاتا ہے، باقی سارا اٹھا کر لے جاتا ہے۔ کہا پھر وہ مالک اس گندم کو کیا کرتا ہے؟ کہا وہ کھاتا ہے اس گندم کو۔ کہا تو کیا کرتا ہے اس گندم کو جو مالک تجھے دے کر گیا ہے؟ کہا میں بھی کھاتا ہوں۔ کہا مالک بھی وہی گندم کھاتا ہے، تو بھی وہی گندم کھاتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، آخری آدمی تک توجہ ہو تو پھر لطف آئے گا۔ کہا مالک بھی وہی گندم کھاتا ہے، تو بھی وہی گندم کھاتا ہے۔ کہا ہاں بھائی گندم تو ہم وہی کھاتے ہیں۔ کہا کہ پھر تجھ میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ کہا خواجہ صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، فرق کیوں نہیں ہوا؟ مالک جو گندم کھاتا ہے وہ اس کی اپنی ذاتی گندم ہے، میں جو گندم کھاتا ہوں وہ اس کی عطا کی ہوئی ہے۔ کہا بس یہی تو فرق ہے، ولی میں بھی ہوں، ولی علی بھی ہے، مگر علی کی ولایت ذاتی ہے، مجھے اس نے بھیک میں دی، بھیک میں دی۔ توجہ ہے نہ جانے؟ ہائے 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 ہائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بلند آواز سے صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ بھائی بس ایسے دے۔ اور جو ہے نا جانے وہ سلام، مسئلہ یہ ہے کہ کائنات میں جسے بھی جو فیض پہنچا ہے، آدم سے لے کر خواجہ اجمیری تک، آدم سے لے کر لال شہباز قلندر تک، جسے بھی جو فیض پہنچا ہے وہ ان کی شفاعت و سفارش کے ذریعے سے پہنچا ہے، ان سے ہٹ کر نہیں پہنچا۔ ذریعہ یہی ہے، ولایت کا کوئی سلسلہ ہو علی سے جا کر ملتا ہے، شرافت کا کوئی سلسلہ ہو علی سے جا کر ملتا ہے، طریقت کا کوئی سلسلہ ہو، پیر صاحب بیٹھے ہیں، طریقت کا کوئی سلسلہ ہو علی سے جا کر ملتا ہے۔ خدا کی قسم یہ پیر ہے، میں انہیں پیر ماننا چھوڑ دوں گا، وزیر ماننا تو دور کی بات ہے، اگر ان کا سلسلہ علی سے نہ ملے تو نہ پیر ہے نہ وزیر ہے۔ فضیلتیں ساری عطا ہوتی ہیں، ہر سلسلہ صلوات میرے بابا سے بلند محمد عالم، ہر سلسلہ
ہر منزل یہی ہوتی ہے، جہاں بھی فضیلتیں ہیں آل محمد کے ذریعے سے، عزتیں ملتی ہیں آل محمد کے ذریعے سے۔ آؤ ہم بتائیں، ہم نوح تک آج محدود ہیں، کل انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ دامن وقت پہ گنجائش نہیں، مجھے یہاں کے بعد ابھی سولجر بازار جانا ہوتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور دوستو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ کہ نوح جیسا جلیل القدر نبی جس کی کشتی پنجتن کی شفاعت کے نتیجے میں پار لگی، چلیے دیکھیں، پنجتن کے نتیجے میں، پنجتن کی شفاعت کے نتیجے میں پار لگی، وہ جو نوح کا طوفان ہے وہ ابلا بھی کہاں سے تھا، نکلا بھی کہاں سے تھا، اسی مسجد کوفہ سے جو علی کا دارالحکومت، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد، ذرا اندازہ فرمائیں۔ ایک بات عرض کروں، دنیا میں سب سے بڑے دو آدمی ہیں، آدم اور نوح۔ آدم تو آدم ہیں لیکن نوح آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ نوح، رسالت بھائی آپ کو اعتراض ہے کوئی؟ آدم ثانی ہے نا بھائی، جناب نوح کے طوفان کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا تھا نا، پھر اثر نو نوح کی اولاد سے یہ سلسلہ چلا اور پھر یہ ہوا تمام، ہے نا، اس تاریخ کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ نوح آدم ثانی ہیں، خدا کی قسم لوگ بدنصیب ہیں جو مفہوم شفاعت کو نہیں سمجھتے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ذرا نجف چلے جاؤ علی کے روزے پر، نجف چلے جاؤ علی کے روزے پر، آدم اور نوح آج بھی علی کے قدموں میں شفاعت لے رہے ہیں۔ توجہ ہے نا ادھر، صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ آج بھی وہی قبریں موجود ہیں، وہی قبریں، صلوات بھیجے نا بآواز بلند محمد، وہی قبریں موجود ہیں۔ آج بھی یہ بھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، علی کے پہلو میں بھی ہے تو آدم جیسا نبی، ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم میں قربان ہو جاؤں، آج بھی یہ نوح جیسا جلیل القدر نبی۔ دیکھیں شفاعت کا مفہوم ایک جملے میں سمجھ میں آئے گا آپ کے، اگر آپ نے توجہ فرما لی، کل انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ نوح جیسا نبی 950 برس تبلیغ کی عمر کا تو اندازہ ہی نہیں ہے، تبلیغ کی عمر ہے 950 برس۔ سن و سال کتنا ہوگا یہ تاریخ دان خاموش ہیں، تبلیغ کی ہے 900 950 برس تک۔ اور تبلیغ کہاں کرتے تھے؟ گلیوں میں، چوراہوں میں۔ جب گلیوں میں نکلتے تھے نا تو جتنے بھی دشمن ہوتے تھے اللہ کے، وہ سب جناب نوح پر پتھر برسایا کرتے تھے، پتھراؤ کیا کرتے تھے، پتھراؤ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے دشمنوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی آپ اللہ کا پرچم لے کر گلیوں میں نکلیں تو یا تو یہ کہیں گے کہ راستہ بدل دو، آپ بھگت رہے ہیں نا، اور اگر ہم راستہ نہیں بدلیں گے تو پھر یہ پتھراؤ کریں گے۔ چلو پتھراؤ کر کے ہمارا تو کچھ نہیں بگڑتا، ہم تو پھر بھی سنت نوح ادا کر رہے ہیں، مارنے والے کافر ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا ادارے محترم، بابا سے بلند درود بھیج دیجیے آپ محمد علیہ وسلم، ہے توجہ آپ کی؟ تو جناب نوح جب گلیوں میں نکلا کرتے تھے، اللہ کی توحید کا پرچار کیا کرتے تھے، تو پتھراؤ کیا کرتے تھے یہ نکل کر، اور اتنے پتھر مارا کرتے تھے کہ جناب نوح کا جسم ان پتھروں میں ڈھک جایا کرتا تھا، چھپ جایا کرتا تھا۔ اور اپنی پھر میں باتوں میں کبھی کبھی کوئی اہم جملہ کہہ جاتا ہوں، اسے توجہ سے سماعت فرما لیا کیجیے۔ نوح کا جسم ان پتھروں میں چھپ جایا کرتا تھا، اور کافر یہ سمجھتے تھے کہ نبی مر گیا، اس لیے چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ یعنی اس زمانے کے کافر بھی نبی کو مردہ سمجھتے تھے۔ اس زمانے کے کافر بھی نبی کو مردہ سمجھتے تھے، اس زمانے کے کافر بھی نبی کو مردہ سمجھتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھتے تو ہمیں جالی چومنے کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں روضہ رسول پر جانے کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں سر جھکانے کیوں نہیں دیتے؟ خیر ہمیں تو سر جھکانے دیا تھا، پبلک نہیں جا سکتی۔ پبلک اگر ہم تو چونکہ وزیر اعظم کے ساتھ گئے تھے نا عمرہ کرنے، اس لیے جالی سے بھی لپٹے، خوب چوما، خوب زیارت کی، خوب جی بھر کر، چونکہ وزیر اعظم موجود تھی۔ میں نے برابر میں کھڑے ہوئے مسجد نبوی کے امام سے پوچھا تھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہاذا بدعت، بدعت حرام۔ تو میں نے کہا یہ آپ کے شرطے روک کیوں نہیں رہے ہیں؟
پبلک کو روک روک کے گردن سے پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں. اس وقت روک کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ تو اسلامی ملک کی وزیر اعظم آئی ہے، اس کے احترام میں ہم چپ ہیں. میں نے کہا وزیر اعظم کے احترام میں شریعت بدل گئی؟ توجہ ہے نا؟ یہ بڑی عجیب بات. شریعت بدل گئی. اگر یہ شریعت ہے تو سب کے لیے. بھائی نماز پڑھنا واجب وزیر اعظم پر بھی ہے، مجھ پر بھی ہے. روزہ رکھنا واجب ان پر بھی ہے، مجھ پر بھی ہے. شریعت تو سب کے لیے ہے. تو پھر تسلیم کرو یہ شریعت نہیں ہے، ملوکیت ہے. نعرہ حیدری! شریعت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، ملوکیت ہے، وحشت ہے، بربریت ہے، دشمنی رسالت ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بدعت آج شریعت کیسے ہو گئی؟ آج آپ کسی 45 منٹ تک ہم لکھتے رہے ہیں حضور کے روضے کی جالی سے. ہمارے نصیب دعائیں کرتے رہے، چونکہ جتنی دیر وزیر اعظم جالی پر بیٹھی رہی، سارا وفد جالی پر بیٹھا رہا، ہم اطمینان سے بیٹھے رہے، نہ کوئی روکنے والا نہ ٹوکنے والا. میں نے کہا یہ بدعت شریعت کیسے بن گئی؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ. یہ بدعت شریعت کیسے بن گئی؟ کہنے لگے وزیر اعظم کی وجہ سے. میں نے کہا روضہ رسول کی جالی پہ ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ اور کہ مولوی کس کی وجہ سے؟ بے نظیر کی وجہ سے. کہنے لگے نہیں، وزیر اعظم کے احترام میں. تو میں نے کہا روضہ رسول پہ تسلیم کر لیا نا کہ یہ وزیر اعظم ہے. اب پاکستان میں جو تمہارے وظیفہ خوار ہیں انہیں بھی ذرا مطلع کر دینا کہ وہ عورت کی حکمرانی کو چیلنج نہ کریں. جو ہے نا ظالم محترم، انہیں بھی کہہ دینا. یہ بڑی عجیب فلسفہ ہے، عجیب بات ہے. یعنی یہاں شریعت نہیں ہے، شریعت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے. نہ احترام رسالت ہے، نہ احترام رسول ہے، نہ احترام اسلام ہے، نہ احترام قانون الہی ہے. جو قانون بھی اپنے مفاد کے لیے ہوگا اس کے لیے استعمال کیا جائے گا. عزیزان محترم، نوح چھپ جایا کرتے تھے ان پتھروں میں تو یہ کہہ کر دشمن واپس چلے جاتے تھے چلو چھوڑو یہ نبی تو مر گیا. اور جب وہ چلے جاتے تھے تو جبریل نازل ہوتے تھے. توجہ، جب وہ دشمن چلے جاتے تھے جبریل نازل ہوتے تھے، پتھروں کو جناب نوح کے جسم سے ہٹاتے تھے تو جناب نوح کا جسم لہو لہو ہو جاتا تھا پتھروں کے زخم سے. اپنے پر توجہ دوستو، میں اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے یہ جملہ کہوں گا، صرف اپنی اور آپ کی اور سب کی شفاعت کا حق حاصل کرنے کے لیے معصوم سے. اور آپ کو اسی انداز، تقریر تو آپ سن چکے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں سنی، لیکن اس جملے پر میں پوری طاقت و توانائی آپ کی بھی چاہتا ہوں، اپنی طاقت بھی سب کروں گا. جبریل آتے تھے، پتھروں کو جناب نوح سے ہٹاتے تھے اور ان کے جسم پر جتنے زخم ہوتے تھے ان زخموں پر اپنے پر پھیرتے تھے، مس کرتے تھے، وہ زخم اچھے ہو جایا کرتے تھے. نوح پھر تبلیغ شروع کر دیا کرتے تھے. آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا. نوح کس کی؟ نوح کی شفاعت کون کر رہے تھے؟ جبریل کر رہے تھے. نوح کو اچھا کون کر رہا تھا؟ فرشتہ کر رہا تھا. اب اے میرے حسین سے ٹکرانے والوں، اے شفاعت معصوم کا انکار کرنے والوں، اے شفاعت پنجتن کا انکار کرنے والوں، اے شفاعت اہل بیت کا انکار کرنے والوں، میرے محمد و آل محمد کا مقابلہ نوح جیسے نبی سے بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ نوح وہ نبی ہے کہ اگر زخمی ہو جائے تو فرشتے کا محتاج ہوتا ہے کہ فرشتہ اسے مس کرے تو اس کے زخم اچھے ہو جائیں. لیکن اگر کوئی فرشتہ زخمی ہو تو وہ حسین کے قدموں سے مس ہوتا تھا تو اس کو بالوں پر عطا ہو. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات بھیجے نا دوستو محمد آل. ایک مرتبہ اور درود بھیجیے بابا درود. تو جو ہے نا عزیزان محترم، نوح زخمی ہو تو فرشتہ پر مس کرے تو اچھے ہو جائیں. اور جب یہ چھوٹا شہزادہ حسین پیدا ہوا ہے اور فرشتے مبارکباد دینے کے لیے چلے ہیں، سری لنکا کی وادیوں میں پڑے ہوئے فطرس نامی اس محتوب فرشتے جس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے، جب فرشتوں کا گزر ہوا اس نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا در زہرا پہ جا رہے ہیں، چھوٹا شہزادہ پیدا ہوا ہے، مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں. فطرس کہتا ہے آج ہی کے دن کا تو میں بھی انتظار کر رہا تھا، کیا تم اتنا کرم نہیں کر سکتے کہ مجھے اپنے پروں پر بٹھا کر صرف در زہرا تک لے جاؤ، پھر میں جانوں میری قسمت
मत जाने, फरिश्ते उठा लाए फितरस को, रसूल अल्लाह की बारगाह में मुबारकबाद पेश करके कहा, हुजूर दरवाजे पे एक मासूम फरिश्ता पड़ा हुआ है, उसके बालों पर छीन लिए गए हैं, शफाअत के लिए आया है, शफाअत के लिए आया है। बेनियाजी से अल्लाह का रसूल कहता है, फिर मुझसे क्या पूछते हो, लगा दो ना इसे मेरे हुसैन के पैरों से। तवज्जो है ना जाने मोहतरम, बुलंद आवाज से ये है हुसैन जो मातू फरिश्तों को पर अता करता है, यानी जो फरिश्तों की भी शफाअत करे उसे मासूम कहते हैं, जो फरिश्तों की भी शफाअत करे उसे मासूम कहते हैं। ये मासूम की शान है, ये मासूम की अजमत है। तो अगर शफाअत मासूम के हकदार बनना चाहते हो तो हुसैन का एहतराम करो, करबला का एहतराम करो, मुहर्रम का एहतराम करो। हम यकुम मुहर्रम से आज 4 मुहर्रम तक मुसलसल टेलीविजन के अरबाब हल्लो अक्द को कहते चले आ रहे हैं कि वो अपना रवैया दुरुस्त करे मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ। ये उस आमिर की बातियात, ये जो बैठे हुए हैं टेलीविजन स्टेशन में, क्या इन्हें पता नहीं कि लाखों करोड़ों मुसलमान गमे हुसैन में सोगवार हैं? और ये अब तक ये पाकिस्तान टेलीविजन से मुहर्रम के आदात के खिलाफ प्रोग्राम नश्र किए जा रहे हैं, करबला पर गुफ्तगू नहीं हो रही। हम 4 दिन से मुसलसल समझाए जा रहे हैं कि इसे अपने रवैये में फौरी तब्दीली लाना चाहिए। और अभी मैंने मुलाकात में मोहतरम वजीर कानून की खिदमत में भी अर्ज किया था, उन्होंने भी वादा किया है कि कल सुबह ही इंतहाई आला सतह पर इंशाअल्लाह कार्रवाई की जाएगी और कल ही से ये प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। इस टेलीविजन के अरबाब हल्लो अक्द को हम मुतनब्बे करना चाहते हैं कि ये मुहर्रम के एहतराम के खिलाफ कोई प्रोग्राम इन 10 दिनों में नशर न करे, इसलिए कि जब वफाकी हुकूमत ने 14 अगस्त की तकरीबात भी मुहर्रम के एहतराम में मुलतवी कर दी है, तो टेलीविजन वालों को ये क्या हक है कि वो कोई ऐसा प्रोग्राम अपने अदारे से नशर करे जो आदाब मुहर्रम के खिलाफ हो। इसीलिए हम बार बार मुतनब्बे कर रहे हैं। और कल हमारे नौजवान नश्तर पार्क की मजलिस के बाद शाम 6 बजे पुरानी नुमाइश पर टेलीविजन की इंतजामिया के खिलाफ अजीम शान एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, ताकि टेलीविजन के हुक्काम बाला तक हमारी आवाज पहुंचे। ये मुजाहरा भी होगा और मोहतरम वजीर कानून भी अपना तमाम असर रसूख इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि कल टेलीविजन वाले होश में आ जाएंगे। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह किसी आमिर की हुकूमत नहीं है, जमहूरियत की हुक्मरानी है। तवज्जो है ना? इसलिए हमें उम्मीद है कि मुहर्रम का पूरा एहतराम किया जाएगा, इसलिए कि हमारे यहाँ एहतराम का मरकज कोई नहीं है। जो हुसैन का एहतराम करेगा हम उसका एहतराम करेंगे, जो हुसैन का एहतराम नहीं करेगा हम उसका एहतराम नहीं करेंगे। हमारी दोस्ती भी हुसैन के लिए है, हमारी दुश्मनी भी हुसैन के लिए है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, इन 10 दिनों में हुसैन और गमे हुसैन का एहतराम चाहिए। आपको मंजूर है? अगर मंजूर है तो दोनों हाथ बुलंद करके बुलंद तरीन नारा आखिरी आदमी तक, नारे हैदरी वाला सलामत रखे। हम इन 10 दिन में रोना चाहते हैं, हम इन 10 दिन में मातम करना चाहते हैं। हम नहीं, हालांकि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा की कसम इन 10 दिनों में तो हमारे घरों के टेलीविजन खुलते भी नहीं हैं, हमारे यहां कोई नहीं देखता, लेकिन पूरा पाकिस्तान तो जानता है कि हुसैन का गम मनाया जा रहा है। हुसैन का पैगाम नशर करो, हुसैन की बातें बताओ दुनिया को कि हुसैन क्या था, हुसैन बिना ला इलाहा था। हमें तो रोने से फुर्सत नहीं है, हम तो गलियों में, चौराहों में, सड़कों में दिन रात हाय हुसैन वाय हुसैना की सदाएं बुलंद करते फिर रहे हैं। हम तो हर अदा खाने में जाते हैं, पहले जाने की कोशिश करते हैं, ये सोच कर के कहीं हमसे पहले हुसैन की मां ना आ जाए। दोस्तों, आपने सुन लिया जुमला? हम तो ये सोच कर आते हैं कि कहीं हमसे पहले हुसैन की उजड़ी हुई मां अदा खाने में ना आ जाए। देखो तो सही, पत्थरों पे बैठे हुए नौजवान किस अंदाज से, किस तरीके से, कहां कहां माएं बहनें बैठी हुई हैं, दूर दूर तक ताहद नजर
عزادار آئے ہوئے ہیں فاطمہ زہرا کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دینے کے لیے۔ ہم تو قول رسول کی صداقت کا اعلان کر رہے ہیں عزاداروں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے آخری وقت میں فاطمہ کو وصیت کی، فاطمہ تیرا بیٹا کربلا کے جنگل میں بے جرم و خطا مارا جائے گا۔ تو فاطمہ زہرا کہتی ہے بابا جب میرا بیٹا دشمنوں کے کیا آپ اسے نہیں بچائیں گے؟ اللہ نے کہا فاطمہ میں اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہوں گا۔ تو فاطمہ رو کر کہتی ہے بابا اچھا علی مرتضیٰ تو ہوں گے؟ کہا نہیں اس وقت علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا اچھا حسن مجتبیٰ تو بھائی کی مدد کرے گا؟ کہا نہیں حسن بھی اس وقت نہیں ہوگا۔ کہا بابا اگر کوئی بھی نہ ہوا تو میں اجڑی ہوئی ماں اپنے سر کے بال تو کھول سکوں گی، فاطمہ زہرا اس وقت تم بھی نہیں ہوگی۔ تو فاطمہ نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا تھا بابا تو پھر میرے بچے پہ رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوستو اگر سمجھ گئے تو پھر آنسو نہ روکو، اب روتے جاؤ پھر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بابا پھر میرے بچے پہ کوئی رونے والا نہیں ہوگا، میرے بچے پہ کوئی رونے والا نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ نے یہ یقین دلایا ہے فاطمہ زہرا کو، نہیں فاطمہ غم نہ کر، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوانوں میرے جوانوں ماتم کرو، جس کے جوان تیرے علی اکبر کی جوانی کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں تیری زینب و کلثوم کا ماتم کریں گی، جس کے بوڑھے تیرے حسین کا ماتم کریں گے، جس کی بچیاں تیری سکینہ کے تماچوں کا ماتم کریں گے۔ عزادارو ہم تو صداقت رسول پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے، فاطمہ زہرا کا لال 2 دن ہوئے کربلا پہنچ گیا۔ عزادارو قیامت کی راتیں آ رہی ہیں، قیامت کی راتیں آ رہی ہیں، جیسے جیسے یہ راتیں گزر رہی ہیں فاطمہ زہرا کے مصائب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قافلہ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے اس لیے یہ مصائب کا جملہ دوہرا رہا ہوں۔ عزادارو حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، کعبے کی عظمت کی خاطر مکہ چھوڑا، ابھی کربلا سے تھوڑا فاصلے پر تھے کہ حسین نے کہا عباس قافلہ روک دو، قافلہ روک دیا گیا، اونٹ بٹھائے گئے، حسین کا مصلی بچھا دیا گیا، حسین مصلی پر بیٹھ گئے۔ زینب گھبرا رہی ہے یہ راستے میں قافلہ کیوں روکا، یہ راستے میں اچانک قافلہ کیوں روکا، بھائی کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ عزادارو بار بار محمل کا پردہ اٹھا رہی ہے، حسین سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے سنا حسین مصلی سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں علیک السلام یا مسلم ابن عقیل۔ بس ہو گئی مجلس، ہو گئی مجلس۔ عزادارو یہ پہلا سفیر ہے، آپ وزیر قانون ہیں پیر صاحب، دنیا کے کسی قانون میں سفیر کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس میں حسین کے سفیر کو قتل کیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے کوفے میں مارشل لا لگا کر حسین کے سفیر کو قتل کیا ہے۔ حسین نے کہا علیک السلام یا سفیرۃ الحسین، اے میرے بھائی مسلم میرا سلام قبول کر۔ زینب نے بے چین ہو کر آواز دی فضا ذرا جلدی دیکھ بھائی نے کسے سلام کیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ 2 جملے سن لیجئے اور مجلس ختم کر دوں گا۔ فضا کسے سلام کیا؟ حسین نے کہا فضا زینب کو محمل سے اتار لو۔ حسین کا حکم گیا، زینب محمل سے آ گئی، بھائی کے برابر میں آئی، عباس برابر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ زینب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی بھیا کسے سلام کیا؟ سنیں گے جملہ؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کون روتا ہے کوئی کسی کے لیے، کون آنسو بہاتا ہے کوئی کسی کے لیے۔ یہ فاطمہ زہرا کی اجڑی ہوئی آگوش ہے، یہ فاطمہ زہرا کا اجڑا ہوا گھر ہے جس کا ماتم کر رہے ہو۔ عزادارو جملہ اگر سن سکو تو سن لینا۔ حسین نے کہا زینب، مسلم نے آخری سلام کیا تھا۔ زینب نے تڑپ کے کہا بھیا کیا مسلم آ گئے؟
حسین کہتے ہیں مسلم آئے نہیں، بہن دیکھنا چاہتی ہو؟ بھیا میرا مسلم کہاں ہے؟ میرا بھائی کہاں ہے؟ مجھے بتا دے، میرا بھائی کہاں ہے؟ حسین نے اعجاز امامت کا ہاتھ بہن کی آنکھوں پر پھیرا، دوسرا ہاتھ عباس کی آنکھوں پر پھیرا۔ عباس تم بھی دیکھو، تمہاری بہن کا سہاگ ہے نا مسلم؟ عباس کا خصوصی رشتہ ہے نا عزادارو، تمہاری بہن کا سہاگ ہے نا مسلم؟ تم بھی دیکھو۔ اعجاز امامت سے زینب نے بھی دیکھا، عباس نے بھی کوفے کی طرف نظر کی۔ حسین پوچھتے ہیں زینب کچھ نظر آیا؟ کہا ہاں بھائی، مسلم کے بازو گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، ایک گلے میں رسی ہے، جلاد کھینچتا ہوا گلے کی فصیل پہ لے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ زینب، حسین اور عباس نے دیکھا کہ ایک مرتبہ مسلم کی گردن جلاد نے فصیل کی دیوار پہ رکھی۔ میں مر نہیں جاؤں گا یہ جملہ پڑھتے ہوئے، سن لیں گے آپ۔ جلاد نے مسلم کی گردن فصیل قلعہ کی دیوار پر رکھی، مسلم نے ایک مرتبہ گردن اٹھائی، جلاد کہتا ہے مسلم کوئی خواہش ہے؟ مسلم قتل ہونے سے پہلے کچھ بتا دو، اگر کوئی پیغام ہو۔ مسلم کہتے ہیں ظالم میں مرنے سے نہیں ڈرتا، اگر کوئی نیکی کر سکتا ہے تو صرف اتنا کرم کر دے کہ میرے حسین تک پیغام بھیج دے، مولا کوفے نہ آنا، مولا اگر کوفے آؤ بھی تو اکیلے آنا، فاطمہ کی بیٹیاں ساتھ نہ لانا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا پرسہ دے رہے ہیں؟ یہی حق ہے رونے کا۔ ہاں اسی طرح پرسہ دیتے جاؤ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو آخری جملہ، دعا کرو مولا مجھے طاقت دے، بیماری سے اٹھا ہوا ہوں، مجھے طاقت ملے تو میں یہ جملہ ادا کر سکوں۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا بھیا میں لٹ گئی، بھیا میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دے۔ زینب کیا دیکھا؟ بھیا مسلم کی گردن فصیل کی دیوار پر رکھی ہوئی ہے، بھیا وہ تلوار اٹھی، وہ تلوار چلی، مسلم کی گردن پہ جلاد کی تلوار چلی، گردن فصیل میں گری، جسم زمین پہ گرا۔ روتے رہو، سانس نہ لو عزادارو، ابھی مجھے دو جملے اور کہنے ہیں۔ مسلم کی گردن کٹ کر فصیل کے اندر گری، عقیل کے بیٹے کا جسم فصیل سے زمین پہ آ کے گرا، تڑپ کے رہ گئی زینب۔ عباس سے یہ منظر نہیں دیکھا گیا، بہن کا سہاگ اکیلا پڑا ہوا ہے کوفے کی زمین پر، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں عباس مولا حسین میں نے زندگی بھر غلامی کی ہے، مولا میں نے آپ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، مولا غلام کی ایک فرمائش پوری کر دو۔ ہاں بات بیان کرو، مولا زمین کو حکم دو وہ اپنے فاصلے سمیٹ لے، میں کسی طرح کوفے چلا جاؤں۔ مسلم کیوں کوفے جانا چاہتے ہو عباس؟ کہا مولا میری بہن کا سہاگ اکیلا ہے، اس کا لاشا زمین پہ پڑا ہے، اس پہ کوئی رونے، عزادارو اب جگر پہ ہاتھ رکھو، اس پہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ حسین نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھ۔ اب جو عباس نے کوفے کی طرف نظر کی، حسین نے پوچھا عباس کچھ نظر آیا؟ کہا ہاں مولا، ایک نقاب پوش بی بی سر کے بال کھولے ہوئے مسلم کے لاشے پر کبھی سرانے رو رہی ہے۔ جزاک اللہ، ماتم کیے جاؤ۔ ابھی چند جملے اور عزادارو۔ ہاں مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دو جملوں کا اضافہ، چونکہ رو پڑے ہونا اس لیے دو جملوں کا اضافہ کر رہا ہوں۔ عزادارو حسین نے کہا عباس جا کر مسلم کی یتیم بیٹی کو لے آؤ۔ میری ماں بہنیں یہ جملہ سنیں، مسلم کی یتیم بیٹی کو لے آؤ۔ مسلم کی 5 برس کی یتیم بچی کو عباس لے کر آئے، حسین نے گود میں لیا، گلے سے لگایا، پیشانی کو چوما، رخساروں کو چوما۔ بچی حیرانگی میں کہتی ہے مامو جان آج تو آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو کیا جاتا۔ آپ نے سن لیا جملہ؟
آج تو آپ ایسے پیار کر جزاک اللہ کیا پرسہ دے رہے ہیں، معراج کی مجلس ہے، فاطمہ زہرا کو پرسہ دے رہے ہو نا، تو پھر اسی طرح سے پرسہ دیا جاتا ہے۔ مامو جان آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو کیا جاتا ہے۔ حسین نے کلیجے سے بچی کو لگا کر کہا نہیں بیٹا تم یتیم نہیں ہو، تمہارے عباس جیسے ماموں موجود ہیں، حسین موجود ہے، اکبر جیسا بھائی موجود ہے، تم یتیم نہیں ہو۔ ارے سب نے باری باری مسلم کی بچی کو کلیجے سے لگایا، میں کہوں گا مولا حسین آج تو موجود ہے، مسلم کی یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا۔ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، کہ جب کربلا میں سکینہ یتیم ہوئی تو اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ شمر نے تماچا مار کر بتایا سکینہ تو یتیم ہو گئی۔ ماتم حسین